بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آثار السنن کا 30واں سبق ہے اور اس سبق میں ہم پڑھیں گے باب فی ان ما لا نفس له سائلۃ لا ينجس بالموت۔ جس چیز میں بہنے والا خون نہ ہو اس کے مرنے سے پانی وغیرہ ناپاک نہیں ہوتا، یعنی جن چیزوں کے اندر بہنے والا خون نہیں ہے وہ اگر پانی وغیرہ میں گر کر مر جائیں یا کسی اور چیز میں گر کر مر جائیں تو اس کا کیا حکم ہے، اس پانی سے جو ہے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ تو پانی میں مکھی وغیرہ کے گرنے کا حکم، مکھی ہے، دیگر چیزیں ہیں جن میں خون نہیں ہوتا، ان کا کیا حکم ہوگا، آج کے سبق میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ اس باب کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے صرف ایک حدیث ذکر کی ہے جس میں ایسی چیز کے پانی میں گرنے کا حکم بیان ہوا ہے جس میں خون نہیں ہوتا، یعنی کہ مکھی کے پانی میں گرنے کا حکم بیان ہوا ہے۔ اس کی تفصیل ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ پہلے ہم حدیث اور اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم مصنف کی غرض جانیں گے کہ مصنف نے یہ باب درمیان میں کیوں قائم کیا ہے۔ باب فی ان ما لا نفس له سائلۃ لا ينجس بالموت۔ یہ باب ہے اس کے بارے میں کہ جس کے اندر بہنے والا خون نہیں ہوتا کہ اس کی موت سے جو ہے کوئی چیز نجس نہیں ہوتی۔ حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم ينزعه فإن في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء، رواہ البخاری۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وقع الذباب فی شراب احدکم، جب مکھی گر جائے تم میں سے کسی کے پینے کے اندر، پینے کی چیز کے اندر، فلیغمسہ، تو اسے چاہیے کہ اسے ڈبو دے، ثم لینزعہ، پھر اس کو نکالے، فإن فی احد جناحیہ، بے شک اس کے پروں میں سے ایک پر میں داء بیماری ہے، وفی الآخر شفاء، دوسرے پر میں بیماری ہے۔ اس کو روایت کیا ہے بخاری نے۔ اس باب سے مصنف رحمہ اللہ تعالی کی کیا غرض ہے، انہوں نے کیوں قائم کیا ہے، تو اس باب کے نقاط سے بظاہر ان کی غرض معلوم ہوتی ہے کہ مکھی چونکہ غلاظت اور متعفن چیزوں پر بیٹھتی رہتی ہے اور پھر وہاں سے اڑ کر کھانے پینے کی چیزوں پر آ کر بیٹھ جاتی ہے، اور بعض دفعہ جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں میں گر کر مر بھی جاتی ہے، تو بظاہر اس سے پانی کے نجس ہونے کا اندیشہ ہو رہا تھا کہ چونکہ وہ ہر نجس چیز پر، غلیظ چیز پر بیٹھتی ہے اور پھر کھانے پینے کی چیزوں میں اگر آ کر مر جائے تو کیا اس سے وہ کھانے پینے کی چیز یا پانی جو ہے وہ نجس ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، یہ اندیشہ تھا کہ کہیں وہ نجس چیز پر بیٹھنے کی وجہ سے پانی نجس نہ ہو جائے۔ تو یہ حدیث جو اس باب کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، اس میں ان کی غرض یہ ہے کہ اس حدیث میں تصریح ہے کہ جن چیزوں میں بہنے والا خون نہ ہو تو ان کے پانی میں گرنے سے اور مرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، اس لیے علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے اس باب کو یہاں پہ قائم کیا ہے۔ ایک اعتراض بعض ملحدین کی طرف سے اس حدیث پر یہ کیا جاتا ہے کہ مکھیوں کے بازوؤں میں بیماری اور شفا کیسے ہو سکتی ہے، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی احد جناحیہ داء وفی الآخر شفاء، ایک پر میں اس کی بیماری ہے اور دوسرے میں شفا ہے، تو مکھیوں کے پروں میں بیماری اور شفا کیسے ہو سکتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ مکھی کو کس طرح پتہ چلتا ہے کہ بیماری والے بازو کو مقدم رکھے اور شفا والے کو مؤخر رکھے، یعنی مکھی جب پانی میں گرتی ہے تو اس کا ایک بازو، وہ ایک پر جو ہے وہ اوپر رکھتی ہے، اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے، اور ایک پر جو ہے اس کا پانی میں ڈوب جاتا ہے یا کسی بھی کھانے پینے کی چیز میں ڈوب جاتا ہے، تو اب مکھی کو کس طرح پتہ چلتا ہے کہ وہ بیماری والے کو ڈبو رہی ہے اور دوسرے کو جو ہے وہ بچا رہی ہے، شفا والے کو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو یہ حکم دیا، یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنی روزی حاصل کرے اور ضرورت کے وقت کے لیے اس کو جمع کر کے رکھے، اسی ذات نے مکھی کے اندر بھی
یہ شعور پیدا کیا، کیونکہ مکھی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، اور مکھی کے اندر بھی اس ذات نے یہ شعور رکھ دیا ہے کہ وہ ایک بازو کو مقدم کرے اور دوسروں کو مؤخر کرے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سے دوسرے حشرات کی طرح مکھی میں بھی ایسا مادہ ہوتا ہے جس سے بیماری پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جانور کی فطرت اور طبیعت میں یہ بات رکھتی ہے کہ اس کے اندر جو خراب اور زہریلے مادے پیدا ہوتے ہیں، طبیعت مدبرہ ان کو خارجی اعضاء کی طرف پھینک دیتی ہے، یعنی جو خراب اور زہریلے مادے ہوں وہ ان کے خارجی اعضاء کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بات قرینہ قیاس ہے کہ مکھی کے اندر کے جو فاسد مادے ہیں اس کی طبیعت اس کے بازو کی طرف پھینک دیتی ہو، کیونکہ وہی اس کا خارجی عضو ہے، اور دونوں بازوؤں میں سے خاص کر اس بازو کی طرف پھینکتی ہے جو نسبتاً کمزور ہو اور کام دینے والا ہو، اور کم کام دینے والا ہو، زیادہ کم کام دینے والا جو نسبتاً کمزور ہوتا ہے۔ جیسے کہ انسان کا دایاں ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں فرق ہوتا ہے، جیسے کہ دایاں ہاتھ سے انسان زیادہ کام کر لیتا ہے اور بائیں ہاتھ میں نسبتاً کمزوری ہوتی ہے، وہ زیادہ کام اس سے انسان نہیں کر پاتا۔ تو یہ ہر جانور کی فطرت ہے کہ اس کو کوئی خطرہ پیش آئے تو وہ بازو جو ہے کام والا جو ہے، جس میں طاقت زیادہ ہے، جو اعلیٰ اور اشرف عضو ہے، اس سے بچانے کی کوشش کرے۔ تو اس لیے مکھی جب گرتی ہے تو اس بازو کو بچانے کی کوشش کرتی ہے جو خراب مادے سے محفوظ اور نسبتاً اشرف ہے، تو وہ اس کا دایاں بازو ہے، جیسے کہ انسان کا جو ہے وہ دایاں بازو ہوتا ہے جو کہ مضبوط ہوتا ہے، ذرا اشرف اور نسبتاً جو ہے وہ محفوظ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب اس کے اندر یہ شعور پیدا کر دیا ہے کہ وہ اس بازو کو بچاتی ہے، تو لہٰذا جو کمزور بازو ہے، جو اس کا کمزور پر ہے، وہ تو پانی میں یا کسی بھی کھانے کی چیز میں جب وہ گرتی ہے تو وہ ڈوب جاتا ہے، اور جو دوسرا ہوتا ہے اس کو بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پانی میں ڈبو لو اور پھر اس کے بعد ڈبونے کے بعد اس کو نکال دو، کیونکہ جب وہ بیماری والا پر اس میں گیا تو اس کی بیماری اس کھانے پینے کی چیز میں منتقل ہو گئی ہے، اور جب آپ نے اس کا شفا والا پر ڈبو دیا تو بیماری سے شفا بھی اس میں منتقل ہو گئی۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ایک پر میں شفا اور ایک میں بیماری ہوتی ہے، لہذا پوری مکھی کو ڈبو کر نکالنا چاہیے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ آج کے سبق میں ہم نے بابن فی ان ما لا نفس له سائلۃ لا ينجس بالموت، یعنی ان چیزوں کے بارے میں پڑھا ہے جن کے اندر دم سائل نہیں ہوتا، یعنی بہنے والا خون نہیں ہوتا، ان کے کسی چیز میں گر کر مر جانے سے جو ہے وہ پانی یا کوئی بھی چیز جس میں وہ گر کر مر جائے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ تو اس باب کے تحت جو ہے مذکور حدیث کا ترجمہ پڑھا ہے اور اس کی تشریح پڑھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔